بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فطرت انسانی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میری اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا ناظرین۔ اس کے بعد میں ایک اور عرض کروں گا کہ جس ٹاپک میں بات کرنے لگا ہوں یا جس ویڈیو پہ میں تبصرہ کرنے لگا ہوں، اس کے سچ یا جھوٹ ہونے پہ اگر یہ غلط ہے ویڈیو، یعنی ایسی بات نہیں ہے، تو میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا اس طرح کی بھی افواہیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، پیش ہے کہ اتنا سوشل میڈیا پہ اتنی وائرل ویڈیوز ہیں کہ ان کے بارے میں بندہ کما حق کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچ ہے، جھوٹ کا پلندہ بھی ہے بہت ساری ویڈیوز۔ تو میں اس سے میں معذرت کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، لیکن میں اس پہ تبصرہ ضرور کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، ناقص سا گناہگار انسان ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا چاہے جہاں بھی پہنچ جائے، نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ جو انہوں نے اپنی زندگی مبارکہ گزاری ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور باعث تقلید ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے وقت جیسا جیسا گزر رہا ہے، ان کے جو جتنی انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، انہوں نے جو طریقے بتائے ہیں، ان کی تائید، توثیق اور تصدیق کرتا جا رہا ہے۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی بھی آہستہ آہستہ ان حقائق سے، ان جو پوشیدہ سربستہ راز ہیں، ان سے پردہ ہٹا رہا ہے، اور جو ہے نا انکشافات ہو رہے ہیں، اور ان کو حقائق تسلیم کیے جا رہے ہیں کہ وہ واقعی حقائق ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دانش مند ہیں، انتہائی معزز ترین ہستی ہیں، پاکیزہ ترین ہستی ہیں، آپ کی زبان پہ کبھی بھی جھوٹ کی آمیزش تک نہیں آئی۔ آپ نے جو کچھ بولا، زبان مبارک بظاہر آپ کی، لیکن قرآن کے مطابق ان هو الا وحی یوحی وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، پیچھے سے اللہ کریم ہی آپ کی وحی کے ذریعے تربیت کرتے ہیں، جو اللہ فرماتے ہیں وہی جو ہے نا آپ فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ کا قول زبان ان کی زبان نبوت سے ان کے نکل رہا ہے، لیکن پس منظر میں اللہ کریم اپنے احکامات ان کے ذریعے ہم تک پہنچاتا رہا۔ تو چلتے ہیں بات کی طرف کہ یو کے میں ہمارے کافی ساری یہ پلیٹ فارم پہ یہ ویڈیو وائرل ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، کہ وہ یو کے میں ایک میاں بیوی ہیں، ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، جڑواں بچے ہوئے، تو ان میاں بیوی کی جو رنگت ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، سفید فام ہیں، اچھے ہیں، دیکھنے میں بھی اچھے ہیں، لیکن بچے جو جڑواں پیدا ہوئے، ایک تو بالکل سفید فام اور سبز آنکھیں، خوبصورت، لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے وہ سیاہ فام ہے، اس کے نقوش جو ہیں وہ بھدے ہیں، اس کی ناک جو ہے چپٹی ہے، اللہ معاف کرے، مطلب بدصورت سا، جیسے بقول ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا سا بچہ نہیں ہے، یہ ہماری طرح نہیں، ایسے کیوں؟ وہ پریشان ہوئے، جس طرح معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں، خامد جو ہیں وہ اپنی وائف جو ہیں ان کے اوپر شک کرتے ہیں، اور بیویاں جو ہیں وہ اپنے خامدوں کے اوپر شک کرتی ہیں، شک کی نظر سے دیکھتی ہیں کہ شاید ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں، یا کسی کے ساتھ اور ان کے جنسیاتی تعلق رہے، تو شاید اس نتیجے میں کہ اس طرح کا بچہ پیدا ہوا، اس طرح کے شکوک۔ تو انہوں نے ماہر جینیات جو ہے ان سے رابطہ کیا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم سفید فام ہیں، لیکن ہمارے یہ بچہ ایک تو بالکل ہماری طرح ہوا ہے، لیکن دوسرا نقوش بدے ہے، چپٹی ناک ہے، سیاہ رنگت ہے، بدصورت سا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جیسے تیسے کر کے ان کو یقین دہانی کروائی کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو شک نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو اپنے رشتے میں کسی قسم کا کوئی شک یا آمیزش نہیں لانی چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کی طرف چلتے ہیں۔ ان کے فرمان کے مطابق اگر آج ہم اس بات کو سمجھیں تو واقعی ہی سائنس اور ٹیکنالوجی جہاں بھی پہنچ رہی ہے، ان کی ہر ایک بات پہ مہر تصدیق ثبت کرتی جا رہی ہے کہ ان کے ہر فرمان میں حقائق چھپے ہیں، ان کا ہر فرمان سچا ہے اور سچا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو ہیں وہ ہماری رنگت سفید ہے، خوبصورت ہیں، اچھے ہیں، لیکن ہمارا جو بچہ، وہ میری بیوی سفید کلر کی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے
اس کی رنگت جو ہے وہ سیاہ ہے، وہ سیاہ فام ہے، نقوش بھی ہماری تو نہیں ملتے، تو کیا وجہ ہے اس طرح کر کے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اپنی جو ہے نا اللہ کی عطا کردہ جو صلاحیتیں ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ اپنی بیوی پہ شاید شک کی نظر دیکھتا ہے، شک کی نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے کردار کو اچھا نہیں سمجھ رہا، یہ اس کا ایمان جو ہے، یہ اس کے خیالات متزلزل ہو رہے ہیں، شاید ان کا گھر اسی شک کی بنیاد پہ اجڑ نہ جائے۔ تو اس نے چونکہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ، ہم اس طرح کہ ہمارا بچہ سیاہ فام کیوں پیدا ہوا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس سرخ اونٹ ہیں، ظاہر عرب علاقہ ہے تو اونٹ تو ہیں، پتہ ہے یا رسول اللہ، ہاں ہیں بالکل ہمارے پاس موجود ہیں سرخ اونٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان میں سے خیال کیجئے گا کہ ان سرخ اونٹوں میں سے کہ کوئی ایسا اونٹ بھی کسی اونٹنی نے بچہ پیدا کیا ہے کہ جس کا کلر خاکستری ہو، مٹیالہ ہو؟ یا رسول اللہ ہو جاتا ہے اس طرح؟ تو پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ سرخ اونٹنیوں میں سے خاکستری مٹیالے کلر کے بچے پیدا ہوں؟ تو اس نے کہا جی ہو سکتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی اس طرح کی رنگت کا ہو جس کی وجہ سے اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی تبدیلی نہیں آئی اور بچے اس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تو نبی وسلم نے فرمایا کہ بس یہی وجہ ہے کہ 7 نسلوں میں بھی ایک جینیاتی طور پہ، یہ طب کے لحاظ سے بھی، جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، جدید تحقیق کے لحاظ سے، کہ 7 نسلوں میں سے بھی اگر کسی کے نین، نقوش، کلر، رنگت اگر ایک خاص طریقے سے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو تو 7 نسلوں میں 7 نسلیں اور بہت عرصہ گزرنے کے باوجود وہ تبدیلیاں ختم ہو گئی ہیں، اگر جینیات میں تبدیلیاں ختم ہو گئی ہیں تو عین ممکن ہے کہ تقریباً 7 بلکہ اس سے بھی زیادہ نسلوں کے بعد وہ دوبارہ ریسائیکل ہونا شروع ہو جائیں، وہ دوبارہ نقوش آنے شروع ہو جائیں، وہ دوبارہ کلر ان میں پیدا ہونا شروع ہو جائے، وہ عادات شروع ہو جائیں نئی نسلوں میں۔ تو اس طرح ممکن ہے، یہ ناممکن بات نہیں ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب اس کو یہ بات بتائی تو وہ بڑا حیران ہوا، بڑا خوش ہو گیا، اس کے جو شکوک و شبہات بیوی کے اوپر تھے وہ دور ہو گئے، وہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح جو ہے نا ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ تو جدید سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو پچھلے آپ کے نسلیں گزر چکی ہیں ان نسلوں میں بہت ساری نسلوں اور وقت کے بعد تبدیلیاں ہوئی ہیں، اب وہی تبدیلیاں جو تبدیلیاں نو ہیں، نئی ہیں تبدیلیاں، وہ ہمیشہ نہیں چلنے والی۔ آنے والے وقت میں پھر جو ہے نا جینیات جو ہوتا ہے، یہ خلیات میں ان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان میں کافی ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا، آنے والے وقت میں 7 نسلیں گزرنے کے بعد بھی وہ تبدیلیاں از سر نو بیدار ہو سکتی ہیں، جاگ سکتی ہیں، سامنے آ سکتی ہیں، کہ جس میں کلر بھی مختلف ہو، جس میں رنگت بھی مختلف ہو، جس میں مزاج بھی مختلف ہو، عادات بھی مختلف ہو، حتیٰ کہ کھال بال جتنے ہیں ان میں چینجنگ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ تو یہ بڑی بات نہیں ہے، تو وہ اس کی اس یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کی تبدیلیاں متوقع ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس بندے کے دل میں شکوک و شبہات ختم کیے اور کہا کہ سرخ اونٹنیوں میں خاکستری بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ پرانی ان نسل، تو اس نے بتایا، جب یہ جو جوڑا ہے ماہر جینیات کے پاس گیا تو ان سے جنسیات کے پاس گیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ کوئی وجہ ہے کہ آپ کے جو پچھلے آباء و اجداد ہیں ان میں سے کوئی اس طرح کا ضرور ہوگا کہ اس کے اثرات اب اتنی نسلیں گزرنے کے باوجود، اگرچہ آپ نے اپنے علاقہ بدل لیا یا آپ اب یو کے میں آ گئے یا کوئی جس طرح، تو آپ کے مزاج میں یا آپ کی کلر میں، رنگت میں تبدیلیاں اب ہمیشہ رہیں گی نہیں، کوئی آپ کی پچھلی نسلوں میں سے کوئی اس طرح کا ضرور ہوگا کہ اب وہ دوبارہ وہی نقوش، وہی رنگت، وہی تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے بچے کی جو ننیال ہے وہ نائجیرین ہے، اور تقریباً یہ ان کے ننیال نائجیرین ہے، تو اس وجہ سے شاید انہوں نے کہا بس یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، چاہے 7 سے زیادہ ہی پشتیں نسلیں چلی جائیں تو وہ دوبارہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آگے والی نسلوں میں منتقل ہو سکتی ہیں، جو نئے اثرات ہیں وہ منتقل ہو سکتے ہیں، جو نقوش کے
جو نقوش ہیں وہ نقوش ہیں، بال رنگت ہے، یہ آنکھوں کا سیاہ یا سفید یہ سبز پن ہے، وہ نئی نسل میں بھی منتقل ہو سکتا ہے، تو کوئی اتنی یہ بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فرمان ہے، یہ حدیث ہے، کس طرح سچ ثابت ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں جدید سائنس ٹیکنالوجی جہاں بھی پہنچ جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پہ آنے والے وقت میں مہر تصدیق ثبت کرتی چلی جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان حقیقت پہ اور سچائی پہ مشتمل ہے۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جن کو دشمن اور غیر بھی، ان کے جانی دشمن بھی، ان کے جان لیوا جو تھے، وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو یہ بات ناظرین کرام اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، اصلاح بھی کر سکتے ہیں، بری لگے تو معذرت۔ تو ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر عرض کروں گا، میرے اس چینل کا ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔